سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی، ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فورم پر اپیل کا حق ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز گزشتہ سال 12 اگست کو ہوا تھا، جو 15 ماہ جاری رہی۔ فیض حمید کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کے حقوق فراہم کیے گئے۔ ISPR کی پریس ریلیز میں اطلاع دی گئی کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے سمیت کچھ دوسرے معاملوں میں مبینہ شمولیت کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پیغام جائے گا آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ اپنی سیاسی زندگی کی 2 افراد دیکھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے، ایک بانی PTI جو وزیر اعظم تھے اور مخالفین کے ساتھ بری روایات ڈالی، آج اپنے اعمال پر مشکلات جھیل رہے ہیں۔ دوسرے فیض حمید جو طاقت کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، انہیں بھی زندگی میں جرائم کا جواب دینا پڑا۔ نواز شریف کے خلاف سازشی آج وقت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر نواز شریف کی ویڈیو پوسٹ کر دی، لکھا بانی PTI کو لانے والے آج کہاں ہیں؟ نواز شریف کو قید و جلا وطن کرنے والے آج کہاں ہیں؟ اللہ نے نواز شریف کے بھائی کو وزیر اعظم، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ خواجہ آصف نے یہ بھی لکھا فیض حمید کو انصاف کا سارا پروسیس اور ادارے میسر ہیں۔ نواز شریف کا پاناما پیپرز میں نام نہیں تھا، سیدھا سپریم کورٹ میں کیس شروع کیا گیا۔ قوم برسوں تک فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ قانون و انصاف کی بالادستی کے لیے آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ فوج میں خود احتسابی کے مضبوط عمل کی مثال سب نے دیکھ لی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد قدغن کے باوجود PTI کے سیاسی مشیر بن گئے تھے۔ انہیں ٹاپ سٹی کیس میں بھی سزا ہوئی، ان کے خلاف مزید تحقیقات بھی ہوں گی۔ ان کے 9 مئی جیسے کیس میں بھی ملوث ہونے کے شواہد ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا فیض حمید جن کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ 9 مئی واقعات میں فیض حمید، بانی PTI اور پارٹی بھی ملوث ہے۔ جو بھی ملوث تھا سب کو سزا ملے گی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 9 مئی میں بھی فیض حمید منصوبہ ساز اور ایگزیکیوٹر تھے، اور سوچیں کس کا فائدہ تھا۔ فیض حمید بطور DGISI بانی PTI کی آنکھوں کا تارا تھے۔ فیصل واڈا نے ایکس پر لکھا ملک کے خلاف کام کرنے والے پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ پورے پاکستان کو پیغام چلا گیا ہے، کوئی قانون سے بالاتر اور پاکستان سے بڑا نہیں۔ فیض حمید کو سیاست اور بغاوت کی سزا ملی ہے۔ کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر کو جاتا ہے، جو 75 سال میں نہیں ہوا۔ اس انصاف کی بنیاد سپہ سالار نے اپنے ادارے سے ہی رکھی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا کو فیض حمید کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ بانی PTI ایسی مخلوق نہیں جسے سزا نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج میں بلا تفریق کارروائی ہوتی ہے۔ DGISPR نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج میں ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیاں سنجیدگی سے لی جاتی ہیں۔ بلا تفریق خود احتسابی دوسرے اداروں کے لیے ترغیب ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہے۔ سہیل آفریدی کی 10ویں کوشش بھی ناکام، بانی PTI سے ملاقات نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ KP کو داہگل ناکے پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس افسر سے کہا اپنے ہی شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، کیوں جانے نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو کون غیر قانونی احکامات جاری کرتا ہے؟
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا. بعض ارکان نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی. ایم این ایز نے کہا ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں, سوشل میڈیا والے آتے نہیں. گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے. راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا. بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی اور بدمزگی ہوئی. چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا. پاکستان نے ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈیمارش کر دیا. نارویجین سفیر کی عدالتی کارروائی میں غیر ضروری شرکت پر دفتر خارجہ کا سخت احتجاج. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام. ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایوان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت سفارتی حد سے تجاوز تھا. زیر سماعت حساس مقدمے میں کسی ملک کے سفیر کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ناروے کے سفیر کا اقدام ویانا کنونشن کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے. ناروے کی مختلف این جی اوز پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث عناصر کی حمایت کرتی رہی ہیں. پاکستان نے واضح کر دیا آزاد, خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے. ڈیمارش ثبوت ہے کہ عالمی اصولوں کے مطابق پاکستان اپنی خود مختاری کا تحفظ بخوبی جانتا ہے. وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے. اشکاباد میں ترکمانی کابینہ کے نائب چیئرمین اور دیگر نے استقبال کیا. روایتی لباس پہنے بچوں نے شہباز شریف کو گلدستے پیش کیے. دورے کا مقصد باہمی تعلقات, خطے میں تجارتی روابط اور مختلف شعبوں میں اشتراک کو مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم ترکمانستان کے صدر سے ملاقات اور اشکاباد میں بین الاقوامی تقریب میں شرکت کریں گے. وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, اویس لغاری اور عطا تارڑ بھی شامل ہیں. جھوٹے الزامات لگانے والے یوٹیوبر عادل راجہ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے معافی مانگی. ایکس پر لکھا لندن کی عدالت نے مجھے راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا. عدالت نے مجھ پر قانونی اخراجات بھی عائد کیے. 14 سے 29 جون 2022 تک میں نے متعدد ہتک عزت کے الزامات لگائے. راشد نصیر پر لگائے گئے جھوٹے الزامات کا میں دفاع نہیں کر سکا. عدالت نے قرار دیا میرے راشد نصیر پر لگائے گئے الزامات جھوٹے تھے. آج لندن ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا. عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا. عدالت نے عادل راجہ کو جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایات بھی جاری کر دی. کہا عادل راجہ نے حکم نہ مانا تو توہین عدالت, جرمانہ اور جیل ہوگی. عادل راجہ کو تمام ادائیگیاں 22 دسمبر تک لازمی کرنا ہوں گی. قوانین کی خلاف ورزی پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف ایکشن ہوگا, حکومت کی وارننگ. وزیر مملکت طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا دہشت گرد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آزادانہ استعمال کر رہے ہیں. دہشت گردی میں ملوث 19 اکاؤنٹس بھارت اور 28 افغانستان سے آپریٹ ہو رہے تھے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا پاکستان میں دفاتر بنانے کا مطالبہ دہرایا جاتا ہے. چائلڈ پورنوگرافی کا ڈیٹا آٹو ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو دہشت گردی کا مواد کیوں نہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی اور مضبوط دیوار ہے. یہ دیوار کمزور ہوئی تو دہشت گردی کی آگ مغرب تک پھیل سکتی ہے. پنجاب میں بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. پنجاب آپ کا گھر ہے, ہمیشہ عزت و احترام ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایکس پر بلاول بھٹو کے لیے خیر مقدمی پیغام. لکھا بلاول بھٹو کے خوبصورت الفاظ پر شکریہ ادا کرتی ہوں. پی پی چیئرمین نے گزشتہ روز کہا تھا خوشی ہوگی اگر مریم نواز سندھ سے الیکشن لڑے. افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے. افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا
رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم، TTP، BLA، ETIM کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغان علماء کا بیرون ملک مداخلت کے خلاف فتویٰ۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکے۔ کابل یونیورسٹی میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ کہا، افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $686 ملین ہے۔ پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے۔ دبئی میں انڈر 19 ایشیا کپ کیپٹنز ڈے کی رنگا رنگ تقریب۔ ایونٹ میں شریک تمام کپتانوں نے حصہ لیا۔ تقریب میں چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھایا گیا۔ 8 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ کل سے شروع ہوگا۔ پہلے دن پاکستان کا مقابلہ ملیشیا اور بھارت کا UAE سے ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان فرحان یوسف کہتے ہیں، سرفراز احمد کی نگرانی میں زبردست تیاری کی ہے۔ امید ہے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ ICC کا تعصب چھپ نہ سکا۔ T20 ورلڈ کپ کے ٹکٹ پوسٹر سے پاکستانی کپتان غائب۔ بھارتی بورڈ کے کنٹرول کی وجہ سے سلمان آغا کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ پوسٹر پر بھارتی، شری لنکن، جنوبی افریقی، آسٹریلوی اور انگلش کپتانوں کی تصویر موجود ہے۔ میگا ایونٹ کی آن لائن ٹکٹ فروخت بھی شروع۔ ٹورنامنٹ آئندہ سال فروری میں بھارت اور شری لنکا میں شیڈول ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں، پروپیگنڈا کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان کو افسوس ہے کہ بھارت نے سارک پروسیس کو روکا ہوا ہے۔ بھارت نے ماضی میں کسی اور ملک کے حوالے سے سارک میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ پاکستان اور یورپی یونین کا غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی یورپی یونین کمشنر برائے داخلہ امور اور مائیگریشن سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اور باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ یورپی کمشنر نے پاکستان سے یورپ جانے کی غیر قانونی کوششوں میں 47% کمی پر حکومت پاکستان کو سراہا۔ محسن نقوی سے اردن کے وزیر داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان موسمیاتی آفات سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔ مسلسل سیلابوں سے رواں سال GDP میں 0.5% کمی کا خدشہ ہے۔ بحالی اور تعمیر نو کے لیے بیرونی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی عرب میں گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کانفرنس سے خطاب۔ کہا، بیرونی فائنانسنگ کے بغیر موسمیاتی موافقت ممکن نہیں۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی۔ $20 کروڑ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے۔ ڈاکٹر وردہ اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ DPO آفس میں 8 رکنی JIT کا پہلا اجلاس، کیس کا جائزہ لیا۔ 3-5 دن میں رپورٹ مکمل کرے گی۔ پشاور یونیورسٹی کیمپس کے گرلز ہاسٹل میں طالبہ کی موت، پولیس کا کہنا ہے ابتدائی تفتیش میں طالبہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ 17 سالہ خوشبخت جناح کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کی۔ کراچی کے علاقے میمن کوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ نارتھ کراچی میں طالب علم کو ٹکر مارنے والے ٹینکر ڈرائیور کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور اور واٹر ٹینکر کے 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جان چھڑا لی۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے، ٹینکر واٹر بورڈ کا نہیں، تھرڈ پارٹی کا تھا جو بلال نامی ڈرائیور چلا رہا تھا۔
بلال نے صبح 7:27 پر منگو پیر ہائیڈرنٹ سے 10,000 لیٹر پانی بھرا تھا۔ ٹینکر میں ٹریکر اور QR کوڈ بھی لگا ہوا تھا۔ کراچی میں سانحہ نیپا میں جاں بحق معصوم ابراہیم کے والد نے ڈھکن لگاؤ مہم شروع کر دی۔ شاہ فیصل کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل کے ذریعے گٹر کے ڈھکن پہنچائے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا گٹر میں گر کر دنیا سے گیا، اللہ کسی اور والدین کو یہ دن نہ دکھائے۔ پولیس نے گٹر کا ڈھکن چوری کا پہلا مقدمہ درج کر لیا۔ بغدادی پولیس نے احمد شاہ بخاری روڈ کے قریب سے آصف نامی ملزم کو ڈھکن سمیت پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 15 پر گٹر کا ڈھکن چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ پنجاب میں بیوٹیفیکیشن پلان کے لیے فروری سے مئی تک کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت شہروں کی تزئین و آرائش پر اجلاس میں فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی بھی مانیٹر کی جائے گی۔ کھلے مین ہال، ٹوٹی سڑکوں، گندگی، خراب گرین بیلٹ پر کارروائی ہوگی۔ تجاوزات نظر آنے پر AC کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسین وادیوں کے درمیان برف پوش پہاڑ، ہمالیہ، K2 نانگا پربت دلکشی میں اپنی مثال آپ۔ دنیا بھر کے کوپیماؤں اور سیاحوں کے لیے کشش کا مرکز۔ پاکستان میں بھی آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاک سرزمین 8,000 میٹر سے بلند 5 چوٹیوں سمیت سینکڑوں برف پوش پہاڑوں کی میزبان۔ 3 بڑے پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کی خوبصورتی کی مثال پوری دنیا میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 7,000 سے زائد گلیشیئرز ہمارے ملکی آبی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ گلیشیئرز اور پہاڑی سلسلے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہیں۔ سندھ میں سردی کی چھٹیوں کا اعلان۔ موسم سرما کی تعطیلات کے سلسلے میں تعلیمی ادارے 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں سردی کی چھٹیوں کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ غزہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش، خیموں میں پانی داخل ہو گیا۔ بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان اگلے سال ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی شمولیت پر آئس لینڈ کا بھی موسیقی کے مقابلے یورو ویژن کا بائیکاٹ۔ آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک ہے۔ آئس لینڈ کے حکام کا کہنا ہے مقابلے میں اسرائیل کا شامل ہونا درست نہیں۔ شاہین شاہ آفریدی بگ بیش میں برسبن ہیٹ کی گرمی بڑھانے کے لیے بےتاب۔ پیر کو پہلے ہی میچ میں حریف ٹیم میں محمد رضوان کو بولنگ کریں گے۔ کہتے ہیں پاکستانی کھلاڑی ورلڈ کلاس ہیں، امید ہے تماشائی مقابلوں سے لطف اٹھائیں گے۔ نیشنل گیمز میں خواتین کے سوئمنگ مقابلوں میں بھی آرمی کی ایتھلیٹس چھا گئیں۔ 12 گولڈ میڈل کے ساتھ جنرل ٹرافی جیت لی۔ جہاں آرا نبی 8 سونے کے تمغے جیت کر بہترین سوئمر قرار۔ 1500 میٹر مین سوئمنگ ایونٹ میں صرف 3 سوئمر پول میں اترے۔ ہینڈ بال میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی خواتین پہلی بار شریک۔ میڈل جیتنے کے لیے خوب جان لگائی۔ ٹیبل پر آرمی کا راج برقرار۔ میڈلز کی ڈبل سینچری عبور کر لی۔ بابڈا کی دوسری اور نیوی کی تیسری پوزیشن۔ اور دبئی کی فضاؤں میں جھولا جھولتی خاتون نے سب کو حیران کر دیا۔ حیرت انگیز اسٹنٹ کے بعد ایڈونچر کی دیوانی 400 میٹر بلندی سے بے خوف و خطر کود گئی۔ ہوا کے دوش پر سفر کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے کامیاب لینڈنگ کی۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، خواب دیکھنے کی ہمت کرو اور پھر اونچا جھولو۔